بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نور الانوار کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے ووجب مہر المثل بنفس العقد فی المفوضہ، عطف علی قولہ صح ایقاع الطلاق و تفریع علی حکم الخاص ولأجل ان العمل بالخاص واجب ولا يحتمل البیان وجب مہر المثل بنفس العقد من غیر تاخیر الی الوطء فی المفوضہ۔ ووجب مہر المثل، مصنف اپنی اس عبارت کے ذریعے سے حکم خاص پر مطلقاً حکم خاص پر چھٹی تفریع کو بیان کر رہا ہے، اور خاص کے پہلے حکم یعنی خاص کے اس حکم جس کو کہ پہلے نمبر پر مصنف نے بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوا کرتا ہے، ان یتناول الخاص مدلولہ قطعاً۔ تو خاص کے اس پہلے حکم پر یہ تیسری تفریع ہے۔ مطلقاً حکم خاص پر چھٹی تفریع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص کے دوسرے حکم پر پہلی تین تفریعات تھی، اور بعد کی لگاتار تین تفریعات جو ابھی جس میں ہم ہیں اس کو ملا کر کے یہ خاص کے پہلے حکم پر ہے۔ تو یہ چھٹی تفریع خاص کے حکم پر ہے، مطلقاً خاص کے حکم پر ہے، اور خاص کے پہلے حکم یعنی ان یتناول مخصوص ان یتناول مدلولہ قطعاً، اس حکم پر تیسری تفریع ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شارح اس پر کیا گفتگو کرتے ہیں متن کے ترجمے کے بعد۔ ووجب مہر المثل بنفس العقد فی المفوضہ، اور مفوضہ میں مفوضہ کی وضاحت آ رہی ہے، اور مفوضہ میں نفس عقد سے ہی مہر مثل واجب ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں عطف علی قولہ صح ایقاع الطلاق۔ شارح کہہ رہے ہیں مصنف کی یہ عبارت وجب مہر المثل بنفس العقد فی المفوضہ، یہ عبارت، یہ جملہ، یہ کلام، مصنف کا یہ کلام، یہ جملہ، یہ عبارت معطوف ہے مصنف کی ما سبق کی عبارت۔ کون سی عبارت؟ وصح ایقاع الطلاق، اس کے اوپر معطوف ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ معطوف علیہ جس کے ماتحت ہوگا، معطوف بھی اسی کے ماتحت ہوگا۔ معطوف علیہ کس کے ماتحت تھا؟ وَلِذَلِكَ، تو اب یہ عبارت بھی اسی کے ماتحت رہے گی، تو اب عبارت بن جائے گی لِذَلِكَ وَجَبَ مَہْرُ الْمِثْلِ۔ اور یہ بات تو واضح ہے ہی کہ وَلِذَلِكَ صح ایقاع الطلاق یہ تفریع ہے خاص کے پہلے حکم پر، تو ظاہر سی بات ہے وجب مہر المثل ووجب مہر المثل یہ بھی تفریع ہے خاص کے پہلے حکم پر۔ تو کیا کہتے ہیں؟ عطف علی قولہ صح ایقاع الطلاق، مصنف کی یہ عبارت معطوف ہے مصنف کی عبارت صح ایقاع الطلاق پر، اور صح ایقاع الطلاق یہ تفریع ہے حکم خاص پر، تو وجب مہر المثل الی آخرہ یہ بھی تفریع ہے حکم خاص پر۔ تو جب
یہ معطوف ہے اس پر، اور معطوف علیہ لذالک کے ماتحت ہے، تو معطوف بھی اسی کے ماتحت ہوگا۔ تو اب عبارت یوں بنی، کیا بنی؟ وَلِذَالِكَ وَجَبَ مَہْرُ الْمِثْلِ، کہتے ہیں یعنی عبارت اس طریقے سے بنی، وَلِذَالِكَ کہتے ہیں، اور یہ تفریح ہے خاص کے حکم پر، یعنی اس وجہ سے کہ خاص پر عمل واجب ہے، اس وجہ سے کہ خاص پر عمل واجب ہے، اس وجہ سے کہ خاص اپنے مدلول کو قطعاً متناول ہوا کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ خاص پر عمل واجب ہے اور خاص بیان تفسیر کا احتمال بھی نہیں رکھتا ہے، نفس عقد سے ہی مفوضہ میں مہر مثل واجب ہو جاتا ہے، وطی تک تاخیر کیے بغیر۔ تو بات کیا ہوئی کہ چونکہ خاص پر عمل واجب ہے، اور جب ایسا ہے کہ خاص پر عمل واجب ہے، خاص پر عمل واجب ہے، تو اس وجوب کا تقاضا یہ ہے، جو تفصیل ابھی آئے گی، وجوب کا تقاضا یہ ہے کہ مفوضہ میں نفس عقد سے ہی مہر مثل واجب ہو جاتا ہے، اور یہ وطی تک مؤخر نہیں ہے۔ ابھی جو بات بیان کی گئی ذرا مبہم ہے، ابہام ہے، آگے کی گفتگو سے دور ہو جاتی ہے، مگر اس گفتگو سے پہلے متن کی عبارت میں جو ایک لفظ مفوضہ آیا ہے، تو شارح کہہ رہے ہیں یہاں پر دو احتمال ہے، یہ مفوضہ بھی ہو سکتا، مفوضہ بھی ہو سکتا۔ اگر یہ مفوضہ واو کے کسرے کے ساتھ ہے تو اس کا معنی یہ ہے، کہتے ہیں وَهُوَ إِنْ كَانَ بِكَسْرِ الْوَاوِ، متن کی عبارت میں جو لفظ مفوضہ یا مفوضہ آیا ہے، کہتے ہیں اگر یہ واو کے کسرے کے ساتھ ہو، یعنی مفوضہ ہو، تو معنی یہ الَّتِي فَوَّضَتْ نَفْسَهَا بِلَا مَہْرٍ، اگر یہ مفوضہ ہے تو کہتے ہیں مفوضہ وہ عورت ہے جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا بغیر مہر کے، مفوضہ اپنے آپ کو سونپنے والی مہر کے بغیر۔ وَإِنْ كَانَ بِفَتْحِ الْوَاوِ، اور اگر یہ واو کے فتحہ کے ساتھ ہو، یعنی مفوضہ، احتمال ہے کہ واو کے کسرے کے ساتھ، احتمال ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ واو کے فتحہ کے ساتھ، اگر واو کے فتحہ کے ساتھ ہو یعنی مفوضہ کی جگہ مفوضہ ہو، تو معنی یہ ہے الَّتِي فَوَّضَهَا وَلِيُّهَا بِلَا مَہْرٍ، اگر مفوضہ ہے تو مفوضہ وہ عورت جس کو اس کے ولی نے بغیر مہر کے سپرد کر دیا، بغیر مہر کے سپرد کر دیا، یا اس شرط پر سپرد کر دیا کہ اس کا کوئی مہر نہیں ہے۔ مفوضہ ہے تو یہ معنی ہے، مفوضہ ہے تو وہ معنی ہے، شارح ایسا بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں الَّتِي فَوَّضَهَا، مفوضہ وہ عورت جس کو اس کے ولی نے بغیر مہر کے سپرد کر دیا، وَهُوَ الْأَصَحُّ، احتمال تو یہ ہے کہ یہ جو متن کی عبارت میں یہ لفظ جو ہے وہ مفوضہ بھی ہو سکتا، مفوضہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں احتمال ہے، مگر شارح کہتے ہیں صحیح تر، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ مفوضہ ہے، مفوضہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولا یعنی مفوضہ، اس لیے کہ اولا میں
اختلاف کے محل ہمارے اور امام شافعی کے درمیان اختلاف کے محل بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مفوضہ کا نکاح امام شافعی کے نزدیک درست ہے ہی نہیں، تو وجوب مہر کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ وہاں نکاح درست نہیں ہے، کیونکہ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہے، لا نکاح ہے الا بولی و شہود۔ تو چونکہ مفوضہ کا نکاح ہی درست نہیں ہے، اور جب نکاح ہی درست نہیں ہے تو وجوب مہر کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مہر اس کا کس وقت واجب ہوگا، نکاح کے وقت واجب ہوگا یا یہ کہ وطی کے وقت واجب ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں، چونکہ نکاح ہی درست نہیں ہے، تو جب ایسا ہے کہ مفوضہ کا نکاح ہی امام شافعی کے نزدیک درست نہیں ہے، تو وجوب مہر کا کسی بھی وقت میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو وہ اختلاف کا محل نہیں بن سکتا۔ اس لیے صحیح تر بات یہ ہے کہ یہ مفوضہ ہے، کہتے ہیں لأن الاولیٰ، اس لیے کہ اولیٰ میں یعنی مفوضہ میں اختلاف یعنی ہمارے اور امام شافعی کے درمیان کے اختلاف کے محل بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کہ مفوضہ کا امام شافعی کے نزدیک نکاح ہی درست نہیں، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک نکاح کے لیے ولی ضروری ہے، اور مفوضہ کا شارع نے جو معنی بیان کیا وہ یہ کہ مفوضہ وہ عورت جس نے اپنے آپ کو بغیر مہر کے سپرد کر دیا ولی کے بغیر، کہتے ہیں۔ بہرحال شارع کے بیان سے یہ بات واضح ہوئی کہ متن کی عبارت میں جو لفظ ہے صحیح تر بات یہ ہے کہ مفوضہ ہے، مفوضہ نہیں ہے۔ درست تر بات یہی ہے کہ وہ مفوضہ ہے۔ اب تحقیق ہو اس مسئلے کی تحقیق یہ ہے ان المرأة التي فوضها ولیها بلا مہر، اس مسئلے کی تحقیق اس طریقے سے ہے کہ وہ عورت جس کو اس کے ولی نے بغیر مہر کے سپرد کر دیا، یعنی ایک عورت جس کا نکاح اس کے ولی نے بغیر مہر کے کر دیا یا اس شرط پر کر دیا کہ اس کا کوئی مہر نہیں ہے، تو وہ عورت جس کو اس کے ولی نے بغیر مہر کے سپرد کر دیا، یعنی اس کا نکاح بغیر مہر کے کر دیا یا اس شرط پر کر دیا کہ اس کا کوئی مہر نہیں ہے، تو اب یہ رہی مفوضہ۔ تو سوال یہ ہے کہ جس عورت کو اس کے ولی نے بغیر مہر کے سپرد کر دیا، جس کا نکاح اس کے ولی نے بغیر مہر کے کر دیا یا اس شرط کے ساتھ کر دیا کہ اس کا کوئی مہر نہیں ہے، تو اس عورت کا مہر نکاح کے وقت شوہر کے ذمے میں واجب ہو جاتا ہے یا صرف وطی کے وقت واجب ہوتا ہے؟ تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اس عورت کا مہر واجب نہیں ہوتا، اس عورت کا مہر واجب نہیں ہوتا مگر وطی کے وقت، فلو مات احدہما۔ اب اس کا فرق کیا پڑے گا کہ اس کا مہر واجب نہیں ہوتا مگر وطی کے وقت،
تو بعد نکاح کے وتی سے پیشتر اگر زوجین میں سے کوئی ایک مر گیا تو امام شافعی کے یہاں مہر مثل واجب نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس کا مہر امام شافعی کے نزدیک واجب نہیں ہوتا ہے الا بالوتی، مگر کس سے؟ وتی سے. فلو مات احدہما قبل الوتی، تو زوجین میں سے کوئی ایک اگر مر جائے وتی سے پہلے، مر گیا وتی سے پہلے، تو مفوضہ کا مہر امام شافعی کے یہاں واجب نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے یہاں جو مہر واجب ہوتا وہ وتی کے وقت ہی واجب ہوتا ہے. وَإِنْدَنَا، وہ تو امام شافعی کا مذہب تھا. ہمارا مذہب یہ ہے کہ عقد کے وقت ہی شوہر کے ذمے میں پورا مہر مثل واجب ہو جاتا ہے. یعنی عقد کے وقت ہی مہر کا نفس وجوب شوہر کے ذمے میں ثابت ہو جاتا ہے. ہاں، اس کا ادا کرنا کب واجب ہوتا ہے؟ یا تو عند الوتی، سمجھ رہے ہیں، یا عند موت احد الزوجین. کہتے ہیں ہمارے نزدیک عقد کے وقت ہی پورا مہر مثل شوہر کے ذمے میں واجب ہو جاتا ہے، شوہر کے ذمے میں واجب ہو جاتا. ہاں، ادا کرنا واجب ہوتا ہے وتی کے وقت، عند الوتی والموت، اور کی احد الزوجین کے موت کے وقت. تو ہم کس بات کے قائل ہیں؟ عقد کے وقت ہی پورا مہر مثل شوہر کے ذمے میں واجب ہو جاتا ہے. ہاں، ادا کرنا فلاں وقت واجب ہے، لہٰذا وتی سے پہلے اگر احد الزوجین کا انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں مفوضہ کا مہر مثل واجب ہے. تو ہمارا یہ کہنا کہ پورا مہر مثل عقد کے وقت ہی واجب ہوتا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں، ہم ایسا جو کہتے ہیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ کے قول وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں. یعنی ہمارا یہ کہنا کہ عقد کے وقت ہی پورا مہر مثل واجب ہو جاتا ہے شوہر کے ذمے میں، مفوضہ کا شوہر کے ذمے میں پورا مہر مثل واجب ہو جاتا ہے. ہم جو یہ کہتے ہیں، ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے. کون سا قول؟ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کیا گیا محرم ان کے ما سوا، یعنی محرمات کے ما سوا. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کی گئیں ان کے ما سوا، یعنی محرمات کے ما سوا عورتیں، یعنی یہ کہ تم اپنے مال کے بدلے انہیں تلاش کرو. فَقَوْلُهُ أَن تَبْتَغُوا کا اعراب بیان کر رہے ہیں. وہ شارح کہتے ہیں کہ ان تبتغوا یہ ما وراء ذالکم سے بدل ہے. اس سے کیا ہے؟ بدل ہے. بدل ہو تو معنی وہ ہوگا جو بھی میں کر چکا، کہ تمہارے لیے حلال کی گئیں ان کے سوا، یعنی محرمات کے سوا اور عورتیں، کہ تم انہیں تلاش کرو، یعنی تم انہیں تلاش کرو اپنے مال کے بدلے. تو ایک ترکیب تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ بدل ہو. دوسری ترکیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان تبتغوا یہ مفعول لہو ہو. یہ کیا ہو؟ مفعول لہو ہو، لام کی تقدیر سے، اور لام کا حذف
ان اور ان کے ساتھ یہ تو شائع اور ضائع ہے، بہت بہت ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تبتغوا یہ مفعول لہو ہو لام کی تقدیر سے، یعنی احل لکم ما وراء المحرمات لان تبتغوا باموالکم، لان تبتغوا باموالکم، تمہارے لیے محرمات کے سوا عورتیں حلال کی گئی ہیں، محرمات کے سوا عورتیں تاکہ تم انہیں تلاش کرو اپنے اموال کے ساتھ۔ فالباء لفظ خاص وضع لمعنى معلوم وهو الالصاق۔ تو ہمارا دعویٰ کہ مفوضہ میں نفس عقد سے ہی مہر مثل واجب ہو جاتا ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ کون سا قول ہے؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہمارے اس دعویٰ کی دلیل ہے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی ہمارے اس دعویٰ پر کس طریقے سے دلالت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہمارے اس دعویٰ پر کس طریقے سے دال ہے۔ تو اس سلسلے میں شارح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول بِأَمْوَالِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ میں با بِأَمْوَالِكُمْ میں ایک لفظ خاص ہے۔ تو کہتے ہیں با لفظ خاص ہے، کیوں؟ اس لیے کہ معنی معلوم کے لیے با وضع کیا گیا ہے اور وہ الصاق ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ابتغاء لفظ خاص ہے، وضع کیا گیا معنی معلوم اور وہ طلب ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ قول، بہرحال چاہے خاص کے ذریعے با کی خصوصیت کے ذریعے سے یا ابتغاء کی خصوصیت کے ذریعے سے، بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس بات کا مقتضی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس بات کا موجب ہے۔ کون سا قول آپ سن رہے ہیں؟ وَأُحِلَّ لَكُمْ الی آخرہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس بات کا موجب ہے ان تبتغوا کہ ابتغائے بضاع، باقی بات آپ سمجھ لیجئے، ابتغائے بضاع بلفظ دیگر عقد نکاح، ان تبتغوا باموالکم ابتغاء بضاع یعنی عقد نکاح۔ تو اللہ تعالیٰ کا قول اس بات کا موجب و مقتضی ہے کہ ابتغاء بضاع یعنی عقد نکاح، ابتغاء بضاع یعنی عقد نکاح زبانی گفتگو میں مال یعنی مہر کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ بالمہر ذکرا زبانی گفتگو میں مہر کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی ایجاب و قبول کے وقت مہر کا ذکر کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں فَإِن لَمْ يُذْكَرْ فِي اللَّفْظِ، اور اگر زبانی گفتگو میں مہر کا ذکر نہ آ سکے تو کم از کم شوہر کے ذمے واجب ہونے میں ہی طلب بضاع مہر کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ فلا اقل من ان یکون ملصق فی الوجوب علی الذمہ، ملا ہوا ہو تاکہ با کے مدلول یعنی الصاق پر قطعی طور سے عمل ہو سکے۔ اس گفتگو سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مفوضہ فتح کے ساتھ یعنی واو کے فتح کے ساتھ، کہتے ہیں مفوضہ کے حق میں شوہر پر نفس عقد ہی سے مہر مثل واجب
ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر مہر مثل کا وجوب وطی تک مؤخر کیا گیا جیسا کہ امام شافعی فرماتے ہیں، تو طلب بضاع یعنی عقد نکاح کے مال یعنی مہر کے ساتھ ملصق نہ ہونے کی وجہ سے با کے معنی پر عمل نہ ہوگا، حالانکہ با ایک خاص لفظ ہے جس کے معنی پر عمل کرنا واجب ہے۔ ولیکن بشرط ان یکون الابتغاء صحیحا حتی لو کان بالنکاح الفاسد یجب التراخی الی الوطی بالاجماع۔ مصنف اس عبارت کے ذریعے سے ایک سوال مقدر کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ سوال مقدر کی تقریر یہ ہے کہ گزشتہ تقریر کے بنا پر لازم آئے گا کہ نکاح فاسد میں بھی نفس عقد سے ہی مہر لازم ہو جائے شوہر کے ذمے میں، اس لیے کہ یہ بھی ابتغاء بضاع ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو جواب دے رہے ہیں ولیکن بشرط ان یکون، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ابتغاء یعنی تلاش بضاع صحیح ہو۔ تلاش بضاع کیا ہو؟ صحیح ہو، طلب بضاع صحیح ہو، یہاں تک کہ اگر طلب بضاع نکاح فاسد کے ذریعے سے ہے، نکاح فاسد مثلاً نکاح بغیر شہود، غیر کی معتدہ سے نکاح، اس طریقے سے اگر طلب بضاع ہے تو اس صورت میں نفس عقد سے مہر واجب نہیں ہوتا پھر سے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہتے ہیں، سوال کا جواب دے رہے ہیں، شرط یہ ہے کہ ابتغاء بضاع صحیح ہو، یہاں تک کہ اگر ابتغاء بضاع نکاح فاسد کے ذریعے سے ہو تب تو بالاجماع وطی تک تراخی واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ طلب بضاع نکاح کے طریقے سے نہیں ہے بلکہ اجارہ کے طریقے سے ہے یا متاع کے طریقے سے ہے یا زنا کے طریقے سے ہے تو یہ فعل ہی درست نہیں ہے، حلال نہیں ہے، مال بالکل ان صورتوں میں واجب نہیں ہوگا۔ وَإِلَيْهِ، اور اسی شرط کی طرف، اسی بات کی طرف کہ شرط ہے ابتغاء صحیح کی، اسی بات کی طرف مشیر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا قول محسنین غیر مسافحین۔ محسنین اپنے آپ کو غلط کاری سے بچانے کے لیے، محسنین غلط کاری سے بچانے کے لیے، غیر مسافحین پانی بہانے کے لیے نہیں۔ کہتے ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے محسنین غیر مسافحین میں، کہتے ہیں محسنین یہ احسان سے بنا ہے، احسان عفت کا نام، تحسین النفس یعنی نفس کو حرام میں پڑنے سے بچانا، اور مصافح یعنی زانی، مصافح یعنی زانی، صف کسے کہتے ہیں؟ پانی بہانے کو۔ تو احسان کی قید سے نکاح فاسد نکل گیا، کیونکہ نکاح فاسد شرعاً ممنوع ہے، اسی وجہ سے تو عالمگیریہ میں ہے کہ جب نکاح فاسد ہو تو قاضی تفریق کر دے شوہر اور عورت کے درمیان، اور عدم مصافحت کی قید سے اجارہ، متاع، زنا وغیرہ خارج ہو گیا۔ وفی ھذا المقام اعتراضات دقیقہ بینتھا فی حاشیۃ التفسیر الاحمدی، اور
اس مقام پر کچھ باریک اعتراض ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ یہاں کچھ دقیق مشکل اعتراضات ہیں جن کو میں نے تفسیر احمدی کے حاشیہ میں ذکر کیا ہے۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم سے مفوضہ کے حق میں نفس عقد کی وجہ سے شوہر کے ذمہ مہر مثل واجب ہونے پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت صرف اس بات کو بتا رہی ہے کہ نکاح یعنی طلب بضاع مال کے ساتھ جائز ہے، اور بغیر مال کے غیر مشروع ہونے پر یہ آیت دلالت نہیں کرتی، بلکہ آیت اس بارے میں خاموش ہے اور کیا میں دلیل پر موقوف ہے، اور دلیل اس پر قائم ہے کہ بغیر مال بھی نکاح مشروع ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ۔ ان فرمان میں مال کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ دونوں آیتیں مطلق ہیں، مال کی کوئی قید نہیں ہے، اور ظاہر ہے قاعدہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر رہتا ہے، مقید اپنی تقیید پر رہتا ہے۔ تو اس کا جواب ملا جیون نے تفسیر احمدیہ میں یہ دیا ہے کہ مطلق اور مقید جو یہاں آپ ہیں، مطلق و مقید دونوں میں حکم بھی ایک ہے اور حادثہ بھی ایک ہے، اور جب ایسا ہو کہ مطلق و مقید دونوں میں حکم ایک ہو، حادثہ ایک ہو، تو ایسی صورت میں مطلق کو مقید پر محمول کر لیا جاتا ہے۔ پس یہاں بھی اس شرط کے موجود ہونے کی وجہ سے مطلق یعنی فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ اور وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ کو مقید یعنی ان تبتغوا باموالکم پر محمول کر لیا جائے گا، اور جب مطلق کو مقید پر محمول کیا گیا تو مال کے ساتھ نکاح کا مشروع ہونا اور بغیر مال کے غیر مشروع ہونا ثابت ہو جائے گا۔ وفی ھذا المقام اعتراضات دقیقہ، اور اس مقام پر کچھ مشکل اعتراضات ہیں جن کو میں نے تفسیر احمدی کے حاشیہ میں بیان کیا ہے۔ تم الدرس اليوم۔